بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے. تفسیر جلالین سورۃ المائدہ سبق نمبر 238 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. عزیز طلباء، آج کا سبق انشاءاللہ اعلموا ان اللہ شدید العقاب سے لے کر آیت نمبر 100 لعلکم تفلحون تک ہوگا. تو آئیے عزیز طلباء سبق کی ابتدا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم. یہ بات اچھی طرح جان رکھو کہ اللہ عذاب دینے میں سخت ہے. ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ سخت ہے عذاب دینے میں. وان اللہ غفور الرحیم، اور یہ بھی کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. تو اس سے قبل 4 چیزوں کی حرمت کا بیان تھا، ان کی عزت، ان کے شرف کا. خانہ کعبہ، بیت الحرام اور اشہر الحرم، ہدی قلائد. یہاں پر اللہ نے فرمایا، تنبیہ ہے کہ احکام الہی کی خلاف ورزی نہیں کرو، اور اگر کہیں خلاف ورزی ہو جائے تو جلدی سے توبہ کر لو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے. البتہ اگر خلاف ورزی کرو گے تو پھر وہ شدید العقاب بھی ہے، وہ اپنے دشمنوں سے اچھی طرح حساب لیتا ہے. تو اس لیے جو احکام اللہ تعالیٰ نے بتلا دیے، حلال والے حرام والے، اس میں عین حکمت ہے اور عین مصلحت ہے، اور اس کی تعمیل میں ہی تمہارے لیے خیر ہوگی. جب اس کی خلاف ورزی کرو گے تو پھر سخت وبال آئے گا، سخت عذاب آئے گا. جی تفسیر دیکھیے. اعلموا ان اللہ شدید العقاب لاعدائہ، اللہ سخت بدلہ لینے والے ہیں. لاعدائہ، اپنے دشمنوں سے. اعداء عدو کی جمع ہے، دشمن کو کہتے ہیں. عدو کیا مطلب؟ کون سے لوگ وہ کے لیے اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے؟ جو اس کی نعمتوں کو ٹھکرا دیں، جو اس کی احکام کی خلاف ورزی کریں. عدو ہر اس شخص کو کہتے ہیں نا، کل من خالف امرہ، جو کسی بھی معاملے میں مخالفت کرے کسی کی، تو مخالفت کرنے والا کیا کہلایا جاتا ہے؟ عدو، دشمن کہلایا جاتا ہے. تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کی نعمتوں کو ٹھکراتا ہے، تو گویا وہ دشمنی مول لیتا ہے، دشمنی کرتا ہے وہ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کرنے والوں کو عدو کہا، کیونکہ عدو دشمن بھی یہی کرتا ہے، ہر معاملے میں مخالفت کرتا ہے سامنے والے کی. تو اب کیا اللہ تعالیٰ بھی دشمنی کریں گے؟ تو اس کے بارے میں پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ دشمنی تو نہیں کرتے اللہ تعالیٰ، البتہ معاملۃ العدو، دشمنی والا معاملہ کریں گے، کیونکہ وہ احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب دیں گے. تو یہ دشمنی والا معاملہ ہو گیا، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ دشمنی کر رہے ہیں اس کے ساتھ. وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں. لِأَوْلِيَائِهِ، اپنے دوستوں کو. اولیاء ولی کی جمع ہے. جی اولیاء، محبوبین، احبہ. کون لوگ؟ یعنی جو اس کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں، جو اس کی نعمتوں پر شکر کرتے ہیں. رحیم، مہربان ہے. بہم، ان پر، یعنی باولیائہم، اپنے اولیاء احبہ دوستوں پر. باقی رہی یہ بات کہ یہاں پر عذاب کا ذکر پہلا ہے کہ ان اللہ شدید العقاب، اور غفور الرحیم کا ذکر بعد میں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. تو پھر شدید العقاب کا ذکر پہلے کیوں فرمایا اور غفور الرحیم کا ذکر بعد میں کیوں فرمایا؟ تو اس لیے کہ اس سے ما قبل نعمتوں کا بیان تھا. اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بیان کی کہ ہم نے یہ نعمتیں تم پر صادر فرمائی. تو اب اس نعمتوں کی ناشکری کا پہلے فوراً حکم دیا کہ اس نعمتوں کے بارے کی ناقدری نہیں کرنی، پہلے بتا دیا. اس لیے پہلے فرمایا ان اللہ شدید العقاب. تو اگر ناقدری کرو گے تو اللہ تعالیٰ سخت بدلہ لینے والے ہیں. آگے ترجمہ دیکھیے. ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر سوائے تبلیغ کرنے کے کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے. ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کے ذمے تو صرف
پہنچانا ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور جو کچھ تم کھلے بندوں کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے. واللہ یعلم، اور اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے. ما تبدون، جس کو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو کچھ تم پوشیدہ رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے. جی یہاں پر فرمایا کہ رسول کے ذمے بس صرف پہنچانا ہے. تنبیہ ہے، یہ تنبیہ ہے اس بات پر کہ رسول کے ذمے صرف پہنچانا ہے، لہذا تم احکام کی پابندی کرو. رسول کی ذمہ داری تھی کہ اس نے تم تک دین پہنچا دیا، اب آگے عمل کرنا یہ تمہارا کام ہے. تو اب جس طرح کی بھی اعمال ہے، چاہے وہ ظاہری اعمال ہے چاہے پوشیدہ اعمال ہے، اس کو صحیح طریقے سے کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارادوں کو بھی جانتے ہیں، ظاہری اعمال کو بھی جانتے ہیں، باطنی اعمال کو بھی جانتے ہیں، اور آخرت میں اسی کے بدلے میں سزا اور جزا دے گا. تو اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے رسول نے اپنا فرض ادا کر دیا. یعنی خدا کا قانون یہی ہے کہ رسول بیچتا ہے اور وہ اپنا فرض ادا کرتا ہے، وہ اللہ کا پیغام پہنچا دیتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو حجت ہے وہ تمام ہو چکی ہے. تو ظاہری باطنی جیسا بھی عمل ہوگا اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا. ما علی الرسول الا البلاغ الابلاغ لکم، اشارہ ہے کہ البلاغ یہاں پر مصدر کے معنی میں ہے، اور وہ لازم مصدر، یعنی ابلاغ پہنچانا مراد ہے. ابلاغ کا مطلب پہنچنا ہوتا ہے، تو یہاں ابلاغ کے معنی میں ہے لازمی معنی کہ الابلاغ لکم، کہ تم تک پہنچانا ہے صرف اس کے ذمے. واللہ یعلم ما تبدون تظہرون من العمل، جو تم ظاہر کرتے ہو کوئی بھی عمل، یہ ما کا بیان ہے کہ عمل جو تم ظاہر کرتے ہو. وما تکتمون تخفون منہ، اور جو کچھ تم اس سے چھپاتے ہو، چھپ کے کرتے ہو، اللہ سے چھپ کے کرتے ہو. فیجازیکم بہ، تو بس وہ تمہیں وہاں پر اس کا بدلہ دے گا. قل لا یستوی الخبیث والطیب، ترجمہ دیکھیے، اے رسول لوگوں سے کہہ دو، قل اے رسول لوگوں سے کہہ دو، لا یستوی الخبیث والطیب، کہ ناپاک اور پاک چیزیں برابر نہیں ہوتی. ولو اعجبک کثرت الخبیث، چاہے تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت اچھی لگتی ہو، چاہے ناپاک کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈالتی ہو. فاتقوا اللہ، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. یا اولی الالباب، اے عقل والو. لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. جی حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شراب کی حرمت کا ذکر آیا، شراب حرام ہوئی، اس کا حکم لاگو ہو گیا، تو ایک اعرابی آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری تو تجارت ہی یہی تھی، اسی سے میں نے سارا مال کمایا ہے، تو اگر اسی جو مال میں نے کمایا ہے اس میں کچھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کروں تو کیا مجھے آخرت میں کچھ فائدہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ان اللہ لا يقبل الا الطیب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا مگر پاکیزہ مال. اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تصدیق فرماتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی، قل لا يستوي الخبیث والطیب. آگے جانے سے پہلے ہم اس واقعے میں جو ایک اشکال وارد ہوتا ہے اس پر بات کرتے ہیں. وہ یہ کہ جو شراب کی حرمت سے پہلے مال کمایا تھا وہ تو حلال ہونا چاہیے. اس سے پہلے بھی تذکرہ گزر چکا کہ جو کچھ پہلے تم نے کمایا اس کو اللہ نے معاف کر دیا، تو وہ تو پاک ہونا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیوں منع فرمایا کہ تم اس میں سے، اللہ تعالیٰ صرف طیب مال کو قبول فرماتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شراب کی حرمت جو تھی وہ نئی نازل ہوئی تھی، اس لیے کلی طور پر اس میں سابقہ لاحقہ سب منع فرمایا تاکہ لوگ اس سے منع ہو جائیں، اور شراب کا مال چاہے جس حالت میں بھی ہو اس کو لوگ پاک نہ سمجھیں. تو
تشدید تھی، اور تشدید اس لیے تھی کہ شراب کے منافع سے لوگ بالکل ہی دستبردار ہو جائیں اور دلوں میں جو ہے نا اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا لگاؤ نہ ہو۔ تو بہرحال شان نزول یا واقعہ جو بھی ہو، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی بات اس آیت میں بتلائی ہے، وہ یہ کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے۔ جی تفسیر دیکھیے، قُل لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ، کہہ دیجئے کہ برابر نہیں ہے خبیث الحرام۔ خبیث سے مراد صاحب جلالین نے یہاں پر حرام مراد دیا ہے کہ حرام مال برابر نہیں ہے، والطیب اور پاک، الحلال حلال مال پاک نہیں ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ خبیث کی کثرت آپ کو تعجب میں ڈال دے، اگرچہ خبیث کی کثرت آپ کو خوش کرے۔ اب خبیث اور مال طیب سے کیا مراد ہے، تو اس کو ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ خبیث بری چیز کو اور طیب اچھی چیز کو کہتے ہیں کہ یہ خبیث ہی بری چیز ہے اور یہ اچھی چیز ہے۔ بعض حضرات نے خبیث کا ترجمہ اگر آپ اردو کا ترجمہ اٹھائیں تو ناپاک کے کیا ہے، اور طیب کا ترجمہ پاک کے کیا ہے، لیکن آیت کا مفہوم عام ہے، اس میں اچھے اعمال بھی داخل ہو گئے، برے اعمال بھی داخل ہو گئے، اچھے اموال بھی داخل ہو گئے اور برے اموال بھی داخل ہو گئے، اچھے افراد بھی داخل ہو گئے، برے افراد بھی داخل ہو گئے، سب شامل ہے۔ اچھا، بعض حضرات نے فرمایا کہ خبیث سے مراد مال حرام ہے اور طیب سے مراد مال حلال ہے، جیسے کہ صاحب جلالین نے مراد دیا ہے الحرام والحلال۔ صاحب جلالین نے جو مراد دیا ہے الحرام والحلال، تو بعض حضرات نے، بلکہ اکثر مفسرین نے یہی مراد دیا ہے۔ بعض حضرات نے خبیث سے کافر اور طیب سے مومن مراد دیا ہے۔ تو مختلف اقوال ہیں، لیکن اقوال میں کوئی تعارض نہیں ہے، الفاظ قرآنیہ کا عموم ان سب کو شامل ہے کہ پاک ناپاک بھی مراد ہو سکتا ہے، اچھے برے اموال بھی مراد ہو سکتے ہیں، اچھے برے افراد بھی مراد ہو سکتے ہیں، اچھے برے اموال بھی مراد ہو سکتے ہیں، مال حرام مال حلال بھی مراد ہو سکتا ہے، کافر اور طیب بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ جی آگے فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، تو یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ کسی چیز کا زیادہ ہونا، کثیر تعداد میں ہونا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ برحق ہے، وہ اچھی ہے۔ دنیا میں تو کافر بھی زیادہ ہیں اس کی کثرت کی وجہ سے، اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک اچھے ہو گئے۔ جو لوگ اسلام کے دعوے دار ہیں ان میں بھی اکثر وہ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہیں، یعنی بہت زیادہ ہیں ان کے گناہ، کثرت سے ہیں۔ تو یہ ایک بات عمومی یہ بھی کی جاتی ہے کہ جب ہم کسی سے کہتے ہیں آپ یہ والا گناہ کر رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، حرام کاری کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں وہ تو سب کرتے ہیں، سبھی یہی کر رہے ہیں، سبھی یہی گناہ کما رہے ہیں، سبھی تو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، لاکھوں آدمی کر رہے ہیں، یہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ حساب نہیں کرے گا؟ تو یہ ایک جاہلانہ جواب ہے۔ اللہ کے بندے تو ہیں مگر گناہگار بندے ہیں، تمہیں پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو اگرچہ دیکھنے والوں کو بعض اوقات خراب چیز اور خبیث چیز اکثر مرغوب کر دیتی ہے، مرغوب ہو جاتا ہے بندہ اس سے، لیکن کثرت اور قلت سے کسی چیز کی اچھائی یا برائی کو نہیں جانچا جا سکتا۔ یہ نہیں کیا جا سکتا کہ انسانوں کی ووٹنگ شمار کی جائے اور 51 والے کو اچھا سمجھا جائے اور 49 والے کو ناحق سمجھا جائے، معیار سمجھا جائے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر دنیا میں عمومی طور پر دیکھا جائے تو سارے عالم میں بھلائی کی مقدار اور تعداد کم ہے اور برائی کی تعداد کثرت نظر آئے گی۔ تو ایمان کے مقابلے میں کفر، تقوی و طہارت، دیانت و امانت کے مقابلے میں فسق و فجور، اسی طریقے سے عدل و انصاف کے مقابلے میں ظلم، اور علم کے مقابلے میں جہالت آج کل تو بہت ہے۔ اسی طریقے سے آپ لے لیں عقل مند، عقل والوں کے مقابلے میں بے وقوف تو کثرت سے ہے۔ تو اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کثرت سے ہیں تو وہ حق پر ہیں، یہ اس بات کی قطعی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ اچھائی اور برائی کا معیار کثرت کے اوپر نہیں ہے۔ جو آگے دیکھیے فاتقوا اللہ فی ترکہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اس کے چھوڑنے میں، کس کے؟ حرام خبیث کے چھوڑنے میں، یا اولو الالباب، اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو، تفوزون،
کامیاب ہو سکو۔ تفلحون کا معنی بلفظ آخر کیا تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو سکے۔ جی اس طلبہ آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ خبیث اور طیب سے کیا مراد ہے؟ کمنٹس میں جواب ضرور لکھیے گا۔ آج کا سبق ہم نے اعلموا ان اللہ شدید العقاب سے لے کے لعلکم تفلحون آیت نمبر 100 تک پڑھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تفسیر جلالین پڑھنے سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔